السلام علیکم. تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل. زه یم شیراز احمد شیرازي. په ننني پودکاسټ کې به د خیبر پښتونخوا بجټ حوالې سره خبرې اترې کوو. په خیبر پښتونخوا کې دا مهال څه روان دي او بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم انټرنل معاملات دي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. ما سره په ننني پودکاسټ کې موجود دی د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا انفارمیشن سیکرټري او ممبر صوبایي اسمبلی عدیل ملک صاحب. خو زه به دا ووایم چې دوله پښتو ډېره کمه راځي، نو کوشش به کوو چې سره خبرې په پښتو یا په اردو مکس وکړو. سره ډېره مهرباني ستاسو د قیمتي وخت لپاره. زما ولنی کوېسچن هم دغه دی چې بجټ پیش کړی شو، بیا پاس هم شو، خو ولې پاکستان تحریک انصاف خو دا وینا وه چې څو پورې عمران خان نه ویلي هغې پورې به نه بجټ پاس کېږي او نه به پیش کېږي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ډېر مهرباني. تاسو ما ته دلته آواز کړی دی. داسې خبره ده کہ لږ غوندې زه اردو کې خبرې کوم. جو بجٹ کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا ہے، بالکل سب سے پہلے جو خان صاحب کی طرف سے پہلے اس میں بات آئی تھی کہ اس کو پیش نہیں کرنا، اور کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کچھ اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ جون میں آپ نے یہ بجٹ اگر آپ پیش نہیں کرتے تو نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کے لیے اسکول ٹیچرز، میڈیکلز، پیرا میڈیکل سٹاف جتنے بھی ہیں سب کی سیلریز وغیرہ کا ایشو اس میں آ جانا تھا. اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں کیونکہ عام روٹین میں تو چیزیں تھیں ہی نہیں کہ خان صاحب سے عام روٹین میں ملاقات ہو اور عام روٹین میں کوئی میسیج آ جائے. تو اس میں بڑی کلیئرٹی انہوں نے کہا تھا. پھر ان کے ساتھ جب بات پہلی دفعہ ہم نے بھی یہ سنا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ بجٹ پیش نہیں ہونا کرنا، پھر انہوں نے کہا تھا کہ شاید پیش ہو جائے تو پاس نہیں کرنا. تو وہ چیزیں کٹس میں آ رہی تھیں. کوئی ایک اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے کس مائنڈ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو بجٹ اگر آپ پیش نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی اسمبلی سے آپ ایک قسم کا عدم اعتماد آپ کے اوپر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا جو بل ہے وہ پاس نہیں کرا سکتے. اور پھر اس میں فائنانس بل اس میں آ جاتا ہے. جب یہ فائنانس بل بھی پیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ایز اے پارٹی تو آپ اس کا مطلب ہے آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ پارٹی کی باتیں نہیں مانتے. تو اس میں بہت ساری کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں. اب جب دیکھیں خان صاحب نے یہ بجٹ خان صاحب کا ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ خان صاحب نے کہا کہ اس میں IMF کی یہ چیزیں اس میں شامل نہیں کرنی تھیں، شرائط اس میں شامل نہیں کرنی تھیں. یہ تو ان کا حق ہے، ہر چیز کا ان کا حق ہے. یہ گورنمنٹ خان صاحب کی ہے. کچھ چیزیں اس میں اس طرح ہو جاتی ہیں شاہی صاحب کہ اگر ہم اس کو اگر پیش نہیں کرتے تو وہ irreversible لاس ہے. آپ کی اگر نو کانفیڈنٹ آپ کی اس کے اوپر آ جاتا ہے صوبے کی گورننس کے اوپر، تو آپ کی اگر ایک دفعہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو واپس پھر بحال نہیں کر سکتے. جی کوئی مطلب ہمارے پاس اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح بحال کریں گے. تو خان صاحب کا جو میسج جو کلیئر ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے. تو انہوں نے تو جان بوجھ کے جب ہم نے کہا کہ ملاقات جب تک نہیں ہوتی تو ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تھے، انہوں نے اور سختی کر دی. تو اور اس میں اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی تھی کہ بجٹ پاس نہ ہو تاکہ ان کی حکومت ختم ہو جائے. جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا 2 دن پہلے بجٹ پاس کرنے سے 2 دن پہلے تو ادھر پشاور گورنر ہاؤس میں جشن کا سما تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور سارا سسٹم اس میں ہو رہا ہے. تو پھر وہ سب نے بیٹھے اور پھر اس پہ ڈسکشنز ہوئیں. تو دیکھیں خان صاحب کی حکومت ہے، اختیار خان صاحب کا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف بجٹ تک ہے یا بجٹ کے بعد تک ہے. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ PTI کا سارا سسٹم خان صاحب کا ہے. وہ تو آج بھی حکومت اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی اگر اٹینشن میں ہوئی تو کل بھی بہنیں ملی تھیں تو کل بھی کہہ سکتے تھے تو آپ ختم کر دیں. ان کا صرف IMF اور اس سے ریگارڈنگ ہے. وہ ابھی کل کی ملاقات سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں CM صاحب، انہوں نے بھی کہا دیکھیں ان کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ان کی حکومت ختم ہو جائے تاکہ لوگوں کا پریشر بن جائے، میڈیا کو بات دوسری طرف لے کے چلے جائیں. تو ہمارا اس میں بڑا سمپل سا موقف ہے کہ ہم نے یہ پارٹی خان صاحب کی ہے، یہ حکومت خان صاحب کی ہے. تو خان صاحب جب حکومت ہوگی 30 جون تک اگر رہتی ہے اور بجٹ کی اس میں اگر کوئی ایشوز خان صاحب کو جو پسند نہیں ہے IMF کے ریگارڈنگ کوئی پوائنٹ اس میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی چیز اس طرح ہے تو وہ اس کو بتا دیں گے. وہ تو مائنس ہو جائے گا، وہ تو کسی ٹائم بھی مائنس ہو سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر حکومت مائنس ہو گئی، حکومت چلی گئی، پھر یہ حکومت واپس نہیں آ سکتی. خان صاحب کی بینڈ نے تو کل کہہ دیا ہے کہ خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کو کون مائنس کر سکتا ہے؟ جی بڑے بڑے ادارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں کر سکے. خان صاحب خدا نہ خواستہ حکومت قائم رہنے سے خان صاحب کیسے مائنس ہو سکتے ہیں؟ یہ خان صاحب کی حکومت ہے نا. خان صاحب اپنی بہنوں کو، یا ہماری بھی بہنیں ہیں بڑی ہیں،
لائرز ہیں باقی ہیں, کسی کو جو میسج دے دیں وہ کہہ دیں جو ان کو پسند نہیں ہے اس کو ہٹا دیں تو وہ ہٹ جائے گا. حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کر دیں. تو خان صاحب کے سامنے ہیں, تو مائنس کیسے ہوں گے؟ مائنس تو خدا نہ خواستہ تب ہوتے جب وہاں پہ پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. کہ خان صاحب اگر کوئی ڈائریکشن دیں تو وہاں پہ کوئی امپلیمنٹ نہ ہو. تو یہ تو ابھی پورا سلسلہ ان کے پاس ہے, آج بھی اختیار ان کے پاس ہے. آج کوئی میسج دے دیں, کل کوئی میسج دے دیں, جو وہ میسج دیں گے وہی فائنل میسج ہے, وہی ان کی بات ہے. آپ ایم پی اے کے ساتھ ساتھ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہے خیبر پختونخوا کی, بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. کیا بجٹ پیش ہونے سے پہلے آپ سے یا آپ کے دیگر جو ساتھی ہیں یا جو قیادت ہے ان سے مشاورت ہوئی تھی؟ دیکھیں, جو وہ پارٹی کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں یا ایم پی ایس کے لحاظ سے؟ پارٹی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. پارٹی کے لحاظ سے دیکھیں, سی ایم صاحب نے نا ریجن کے لحاظ سے تمام, پہلی دفعہ اس طرح ہوا تھا ویسے کہ انہوں نے تمام ایم پی ایس سے اس سے انپٹ لیا تھا. جتنی بھی اس میں اے ڈی پیز میں جو اسکیمز تھیں جو ضروری تھیں جو بھی تھا, اس سے پورا ایک 15-20 دن کا یہ پروسیس تھا. ہر ایم پی اے سے, ہر ڈسٹرکٹ سے کے پی کے انہوں نے اپنا انپٹ اس میں دی ہے. لیکن جب یہ جو خان صاحب کے میسج کی بات ہے, یہ میسج ہمیں پارٹی کے تھرو ہمیں نہیں ریسیو ہوا. پارٹی کے نہ چیئرمین صاحب نے اس وقت کوئی بات کی, جنرل سیکرٹری صاحب نے نہ کوئی بات کی, نہ کسی اور نے کوئی بات کی کہ اگر ایم پی ایس کو یہ میسج چلا جائے کہ آپ لوگوں نے بجٹ پاس نہیں کرنا, اور خان صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ پاس نہیں کرنا, تو یہ نہ ہوتا. اگر وہ کہتے تھے 27 کو تو 27 کو ہو جاتا, اگر وہ کہتے ہیں 30 کو ہو جاتا. مطلب یہ بات اگر بجٹ سے پہلے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر آ جاتی تو جس طرح وہ کہتے اسی طرح ہو جاتا. آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں کہ آپ جو قیادت ہے انہوں نے آپ کو میسج پروٹیکٹ نہیں کیا؟ اسپیکر صاحب تو بار بار قیادت سے رابطے میں تھے کہ ہمیں بتایا جائے ہم کیا کریں. دیکھیں, میں آپ کو شرائط صاحب بتاتا ہوں, اس میں ذمہ داری کی بات نہیں ہے, اس میں مس کمیونیکیشن کی بات ہے. کیونکہ ایشو یہ ہے کہ نارمل سرکمسٹانسز تو ہے نہیں. خان صاحب کا ایک میسج ہے, ایک دن ملاقات کرنے دیتے ہیں, انہوں نے کس اس میں بات کی ہے, کیا سوچ کے کیا مائنڈ میں انہوں نے بات کی ہے, کس بات کو انہوں نے رپلائی کیا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ایک بیچ میں ایک بات آ جاتی ہے جس کے وہ اس کے نہ آگے کوئی بات ہوتی ہے نہ پیچھے کوئی بات ہو جاتی ہے. وہ سنا ہوگا آپ نے, ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ مسجد میں جانا آرام ہے. تو وہ والی بات سارے آ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں جانا آرام ہے, مسجد میں جانا. اس بندے نے یہ بات کر دی, اس نے کہا, مولانا صاحب نے کہا تھا, میں نے تب کہا تھا کہ نشے کی حالت میں مسجد میں جانا آرام ہے. تو بات سیاق و سباق سے ہٹ کے جب آتی ہے نا تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس بات کا مقصد کیا تھا یا کیا. جب دوبارہ ان سے پوچھا جاتا ہے تو بات بالکل کچھ اور نکل آتی ہے. جس نے پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ جو ہمارے کے پی کے ہیں جنید اکبر صاحب کے بارے میں کہا کہ ان سے لے لیں, پیک کی کمیٹی لے لیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا, پھر بات پیک نہیں, وہ دونوں رکھیں, وہ رکھ سکتے ہیں. مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں. اور دوسری بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے مین ایشو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو مین کام کیا ہوا ہے کہ جو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نا مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ کریٹس ہو رہی ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو. یہ تو ایک سمپل سی بات ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم تھے وہ عمران خان صاحب, وہ پوری منڈیٹ ان کے پاس ہے, پورے پاکستان کا منڈیٹ ان کے پاس ہے. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یار ملاقاتوں پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ تاکہ اس طرح کی فس کریٹ ہو جائیں, کوئی ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہو. یہ تو سیدھی سی بات ہو, سیدھی سی ان کو کوشچن ہو, وہ ہمیں رپلائی کریں, جو ہمیں آرڈر کریں گے وہ سیدھا سیدھا امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہیں تاکہ یہ ساری ڈسٹربنس ہو جائے. یہ جو پختونخوا کی حکومت ہے, پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت, یہ کسی طریقے سے ان سے چلی جائے. ان کا مین فوکس یہی ہے. تو کیا ہم ان کے جال میں آ کے اپنی حکومت کو ختم کر دیں؟ جو خان صاحب کا آرڈر ہے, اگر خان صاحب کو نہیں پسند حکومت, خان صاحب جو وہ کہیں گے وہ ہونا تو وہی ہے. وہ بات ختم تو نہیں, وہ اختیار ان کے پاس کوئی ختم تو خدا نخواستہ نہیں ہے. وہ تو آج بھی کہہ سکتے ہیں, کل بھی کہہ سکتے ہیں, پرسوں کہہ دیں, کل کہہ دیں, شام کو کہہ دیں, صبح کہہ دیں, جب کہہ دیں یہ ہو جائے گا. یہ کچھ لوگ جو باہر ہے جو نے یہ خبر دی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ پیش نہیں ہوگا. جب بجٹ پیش ہوا ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی, وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہوا کہ بجٹ پیش ہوا, اب پاس نہیں ہونا چاہیے. تو جو کمیونیکیشن گیپ ہے, جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہے, یہ جو انفارمیشن سورس ہے, یہ آپ تبدیل کیوں نہیں کرتے کہ جو ایکچوئل جو ایگزیکٹ بات ہو آپ تک پہنچ جائے؟ سر انفارمیشن سورس ہم جس کو مرضی رکھ لیں, جانے نہیں دیتے. آپ کے سامنے خان صاحب نے خود 5 نام دیے ہیں, ان میں سے کس کو جانے دیتے ہیں؟ اپنی مرضی سے جانے دیتے ہیں. ایک کو جانے دیتے ہیں, دوسرے کو روک لیتے ہیں. ابھی 3 بہنیں ہیں, تینوں میں سے ایک کو روک لیتے ہیں, 2 کو بھیج دیتے ہیں. کبھی ایک کو روک لیتے ہیں, کبھی دوسرے کو بھیج دیتے ہیں, کبھی تیسرے کو بھیج دیتے ہیں. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کچھ چیزیں, کون سی چیزیں نارمل ہو رہی ہیں. کچھ چیز نارمل ہو ہی نہیں رہی. ایک پارٹی کو آپ لوگوں نے ختم کر کے رکھا ہوا ہے, ان کا نشان ان سے چھین لیا ہے, نظام سارا وہ سسٹم انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. مطلب ہے کہ روزانہ اس کے ڈسکوالیفیکیشن ان کے اوپر کی تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں.
جنہوں نے دھاندلی کی ہوئی ہیں فارم 47 والے ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں, جو 45 والے ہیں ان کے اوپر پرابلم کون سی اس ملک میں چیز ٹھیک چل رہی ہے. مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ یہ وہ نظام ہو, چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے تاکہ یہ ڈسٹربنس رہے. بیسٹر سیف صاحب تو تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. بیسٹر سیف صاحب کو بھی ملاقات کرنے نہیں دی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی بڑی ٹرائی وہ کرتے رہے, اور جب یہ بجٹ پاس ہوا اس کے بعد انہوں نے اس کو جانے دیا, اس سے پہلے اس کو بیچارے کو جانے نہیں دیا. تو وہی اگر پہلے چلے جاتے تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی. بجٹ پیش ہونے اور پاس ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں ان کو غدار کا لقب بھی دیا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہے اس کی؟ دیکھیں جی, غدار تو ہر صورت میں ہر ایم پی اے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کدھر جائے. جو جاتا ہے, جو بجٹ میں پیش ہوتا ہے اس کو بھی غدار کہتے ہیں, جو نہیں پیش ہوتا اس کو بھی غدار کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نہیں آیا اس نے عمران خان کی پالیسی کو فالو نہیں کیا, کوئی کہتا ہے جو گیا ہے اس نے پالیسی کو فالو نہیں کیا. تو یہ تو ایک کنفیوژن سی, ایک فس سی کریٹ ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا ہمارے واریئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوری چیز کا ٹیکنیکل چیزوں کا ان چیزوں کے ذریعے بات ہے پوری بریفنگ نہیں دی جاتی ہے, آدھی بات جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہر بندہ پین فیل کرتا ہے, کیونکہ منڈیٹ خان صاحب کا ہے نا. بالکل. اور ہر بندہ خان کی وجہ سے آیا ہوا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب نے یہ آرڈر کر دیا کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے اور بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ والا آرڈر اگر لاؤڈ اینڈ کلیئر آج بھی آ سکتا ہے نا, اگر آج اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے بجٹ ختم ہو جائے گا نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. خان صاحب کا اگر یہ حکم ہے تو خان صاحب ابھی حکم کریں گے تو اسی طرح ہو جائے گا. تو وہ کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں نا کہ خان صاحب کو نہیں پتہ یا خان صاحب کو نوٹس میں نہیں لیا گیا, تو وہ ساری وہ ایک چیز جو ہے نا اس کو غلط پھیلایا جاتا ہے. یہ ساری اس وجہ سے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی جائے گی خان صاحب کو خدا نہ خواستہ خان صاحب کے اس کے نوٹس کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ ایک دن کی بات تو یا ایک رات کی بات تو نہیں ہے, یہ 23 تاریخ کی یا 24 تاریخ کی بات تو نہیں ہے, یہ تو آج بھی ہے. کل بھی خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے, کل پھر ہو جائے گی انشاءاللہ, پرسوں پھر ہو جائے گی, جو وہ کہیں گے اسی طرح ہو جائے گا. آپ کے پاس ٹائم تھا بجٹ میں, کچھ دن تھے, کل خان صاحب سے ملاقات بھی ہے 5 بندوں کی, ان میں سی ایم کے پی کے کا بھی نام شامل ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کل تک ویٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ کلیئر میسج خان صاحب کے سامنے؟ دیکھیں یہ باتیں ہمیں بجٹ پیش ہونے کے بعد بتائی گئی ہیں کہ 24 تاریخ کو پہلے 27 تاریخ کی ملاقات ہے, آپ اس کے بعد کر دیں. خان صاحب کی ملاقات دیکھیں, اس سے پہلے انہوں نے جمعے والے دن کو پوسٹ پون کیا, الگ یہ فرائیڈے کو, مجھے اب یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کیا ڈیٹ تھی, 20 تھی یا 19 تھی, تو وہ اس کو بجٹ پاس ہونا تھا. تو سب نے کہا کہ جی سیٹرڈے کو خان صاحب کی کیس ہے 9 مئی کا, اور اس کا تو اس میں سارے کو ایکیوزڈ وغیرہ بھی اس میں جائیں گے, تو وہ جا کے خان صاحب کو بتا دیں گے, جو خان صاحب کو میسیج ہوگا وہ کر دیں گے. تو انہوں نے اس دن جج صاحب نے چھٹی کر دی. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جس دن انہوں نے کہا کہ میسیج آنا ہے جانا ہے, ملاقات دور کی بات ہے, اس دن تاریخ ہی نہیں لگی. جمعے کو بھی چھٹی, ہفتے کو بھی چھٹی. پھر انہوں نے کیا کیا, سیٹرڈے اور ہفتہ وہ بھی گزر گیا, منڈے والے دن انہوں نے کہا یہ پھر وہی کام ہوگا, یہ پھر ملاقات نہیں کرنے دیں گے. ابھی آپ جو ملاقات کرنے دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد ملاقات کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو ملاقات کرنے نہیں دے رہے تھے. تو اس کے بعد وہ پھر وہی والی بات ہو جانی تھی. تو انہوں نے پھر جب فیصلہ کیا کہ یار یہ تو خان صاحب کا اختیار تو ہے نا, اگر 27 سے 28 سے 29 ہے امینڈمنٹس تو ابھی چل رہی ہیں نا, چیزیں جو چیز چل رہی ہیں, اگر خان صاحب کو بجٹ کے IMF کے ریگارڈنگ جو ایشوز ہیں وہ مزمل صاحب اور وہ ان کی ٹیم جو ہے جن کو خان صاحب نے کہا ہے وہ ان کو بریفنگ دے دیں گے. تیمور جگر صاحب بھی اس میں شامل ہیں, اور بھی CM صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, وہ جا کے ان کو بتا دیں گے. اگر ان کو اس میں کوئی آبزرویشن نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے تو وہ اس سے پہلے وہ مانس ہو جائیں گے. اس سے فرق تو نہیں پڑتا میرا خیال ہے 23 کو یا 27 کو ہے. اگر خان صاحب کی پسند کے مطابق نہیں ہے, اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو وہ کرنا چاہتے ہیں, تو خان صاحب کا اختیار تو خان صاحب کے پاس ابھی بھی ہے نا, وہ تو ان سب کے سامنے کہہ دیں گے, تو وہ تو ہو سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ چھوٹی سی چیز کو زیادہ بڑھا چڑھا کے اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ڈالے جائیں اور لوگوں کو مسٹرسٹ کیا جائے. یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی کے اندر سے ہی اپوزیشن کا سامنا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی جب آپ کو لیڈر اندر ہوتا ہے جیل میں اور 2 سال میں اور سارا منڈیٹ اس کے پاس ہے, کمپٹیشن تو ہر جگہ ہوتا ہے. کمپٹیشن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا رول پلے کر سکوں اور آگے سے آگے آ سکوں. یار ایک بندے کی خواہش ہے اور یہ ہوتی بھی ہے اور یہ چلتی بھی ہے. لیکن ایک بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے, عمران خان کی رہائی کے اوپر, عمران خان کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی کا نہیں ہے. آپس میں اختلافات ہو جو تو گھر میں بھی ہوتے ہیں, بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, گھر میں بھی وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہ میرا خیال ہے ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, وہ چلتی رہیں گی. یہ جمہوریت ہے, ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا, کیونکہ لیڈر صاحب کو عمران خان ہے, فالو سارے خان صاحب کو کرتے ہیں, باقی آپس میں یہ چیزیں تو چلتی ہی رہیں گی. اتنی گروپ بندی کیوں ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ ہر بندے نے اپنا الگ الگ گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے,
ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے, میڈیا پر بھی آ کے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں, اس خان صاحب کی رہائی کے بارے میں تو ہر بندہ اتفاق کرتا ہے کہ وہ کرنی ہونی ہے. اس کے اوپر جو خان صاحب کا لائے عمل ہوگا, جو طریق ہوگا, اس کے اوپر تو کسی کو کوئی مطلب اعتراض تو دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح. وہ سب اس بات پہ لائے عمل پہ اتفاق کرتے ہیں اور متفق ہیں. باقی آپس میں اختلافات ہیں, وہ اگر کسی کی ذاتی کوئی خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے تو وہ اس خواہش کا اظہار وہ اپنی اس میسج سے لے لیتا ہے. جس کو میسج اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ میسج کا یہ مطلب ہے, جس کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے اس میسج کا یہ مطلب ہے. کیونکہ کلیئرٹی تو نہیں آ رہی نا چیزوں کی. اسی وجہ سے ایک دن ملاقات ہوتی ہے, ایک آدھی ملاقات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد 15 دن ملاقات نہیں ہوتی, تو 15 دن تک وہ بات گھومتی رہتی ہے. اس کے وہ 5 منٹ کی ملاقات کے 5 گھنٹے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا, وہ یہ کہنا چاہتے تھے, وہ یہ میسج دینا چاہتے تھے. جس کو پسند آتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس طرح دینا چاہتا تھا, جس کو پسند نہیں آتا وہ کہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے. تو یہ تو چیزیں آپ کو پتہ ہے, یہ تو پاکستان ہے, یہ چیزیں ہر ایک ٹاپک کا حصہ ہوتی ہیں ڈسکشن کا, بس اسی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں سر. جو وفاقی بجٹ پیش ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے اس پر تنقید بھی کی, بجٹ کے دوران ہنگامہ رائے بھی ہوئی اور کہا جا رہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے عوام دشمن بجٹ ہے. خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے وہ پیش کرتے ہوئے وقت بھی آپ تھے, پاس ہوتے وقت بھی آپ تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے؟ دیکھیں, وہ تو ٹیکس فری بجٹ ہے. بجٹ تو بہت خوبصورت بجٹ اس میں پیش کیا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں تو ہم نے, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ واقعی حکومت نے اور دوسروں نے صحت اور تعلیم کے اوپر وہ پرائرٹی نہیں رکھی جو ہماری گورنمنٹ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے رکھی ہوئی. اس میں صحت کارڈ کے لیے 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. باقی تعلیم کے لیے بجٹ بہت زیادہ اس دفعہ کیا گیا ہے, اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ اس سیکٹر میں بہت زیادہ وہ کی گئی ہیں. اور آپ کے ٹیکسیز آپ کو ایکسٹرا نہیں لگائے گئے. سیلریز کو بھی انہوں نے اس میں انکریز کیا. پنجاب پولیس کے برابر KPK کی پولیس کی سیلریز کر دیں. کسی MPAs کی یا کسی اس کی اس دفعہ, حالانکہ اپوزیشن نے بہت کہا کہ اس دن بھی اجلاس میں بھی انہوں نے CM صاحب سے کہا کہ اس کی جو MPAs ہیں یا منسٹرز ہیں ان کی پریولیجز آپ پنجاب کے برابر کر دیں یا سندھ کے برابر کر دیں یا کسی اور بلوچستان کے برابر کر لیں. لیکن انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ ہمارے اس میں نہیں, ہمیں عمران خان کی نظریے کے اوپر ہم آئے ہوئے ہیں, اور ہم وہ عمران خان صاحب اس حق میں نہیں ہیں کہ جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ان کی ہم سیلریز اور ان کی یا دوسری مراد میں اضافہ کریں. تو ہم نے وہ بالکل زیرو رکھی ہوئی ہیں. وہ ہماری وہی چل رہی ہیں جو پہلے کی آج سے وہ چل رہی تھیں, تو اس میں ہم نے کوئی وہ نہیں کیا. لیکن عوام کے لحاظ سے, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, تعلیم کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے, واٹر کے لحاظ, ڈرنکنگ واٹر کے لحاظ سے, اس چیز میں بہت زیادہ ہم نے بجٹ میں یہ چیزیں رکھی ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ. قدرمند ہوگو کو تھن گداؤ زمن دن پوڈ کاسٹ چکم کے منگا پاکستان تحریک انصاف حوالی سرا بجٹ حوالی سرا بیا چکم دا پاکستان تحریک انصاف آپسی چکم اختلافات تی پاغے بند من خبر تلو کی تاسو دا انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا عدل ملک سے خبر ہم واوری دی تاسو په خدمت کے با یوبل پوڈ کاسٹ کے ذریعے بیا حاضر گو. جہاز رکھے. اللہ حافظ.